نبیوں کا جو میثاق ہو رہا ہے اس میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہیں۔ کیوں شامل نہیں؟ کہ ان نبیوں کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی ہے۔ ہاں جی لہذا وہ رسول کا جو ذکر ہے، جاءکم رسول کی بات مصدق ہے۔ آ رہی ہے۔ امام بھائی نبی بھی کہہ رہے ہیں، پھر نبیوں کی فہرست سے بھی نکال رہے ہیں، تو اب یہ پہلے مطلب سن لو سمجھ نا۔ نہیں اب یہاں رسول کی حیثیت سے تصدیق ہوگی، نبی کی حیثیت سے نہیں۔ اچھا حیثیت بدل جاتی ہے، مطلب ہاں، آیت کے حساب سے حیثیت بدل جاتی ہے۔ حیثیت کیونکہ وہ تصدیق کرنے والا رسول ہے۔ ہاں بالکل، وہ تو اللہ نے دوسری آیت ہاں، میں بھی بتایا۔ اگر آپ اس رسول سے مراد الکتاب رہتے ہیں تو آپ کا موقف سرن غلط ہے۔ کیوں؟ کہ اس کتاب کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کتاب میں سے ہی کتاب تھی اور حکمت تھی، تو تصدیق کی تو ضرورت ہی نہیں ہے پھر۔ باب جناب امام میں یہ اگر باب امام میں اس کو تھوڑا سا نا تفصیل سے بتاتا ہوں، ذرا جی بسم اللہ۔ آپ سے میں مخاطب ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو فرما رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب لیا اللہ نے وعدہ نبیوں سے، اب نبیوں سے اللہ وعدہ لے رہا ہے، میں نہیں لے رہا، نہ کوئی رسول لے رہا ہے، اللہ لے رہا ان سے وعدہ۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ البتہ دی میں نے تم کو کتاب، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کتاب دی۔ یہ جو وعدہ نبیوں سے لیا ہے ان کو کہا کہ میں نے تمہیں کتاب دی اور حکمت سکھائی کہ یہ تم نے دو کام کرنے ہیں۔ انہوں نے یہ دو کام کیے اپنے اپنے دوروں میں، سب نے جب کر لیے تو اس کے بعد کیا گیا؟ سما جاکم رسول، پھر جب ان میں ان کے اوپر ایک رسول آیا مصدق بن کے، تصدیق کرنے والا۔ کس چیز کی تصدیق کرنے والا؟ اس کتاب کی تصدیق کرنے والا اور ان نبیوں کی تصدیق کرنے والا۔ یہ رسول ہے جو تصدیق کر رہا ہے۔ معکم، پاس ہے تمہارے، لتؤمنن، ضرور ایمان لاؤ گے۔ اب رسول کس کے سامنے تصدیق کروا رہا ہے؟ اپنے لوگوں کے سامنے، جس کو رسول تبلیغ کر رہا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ انبیاء آئے تھے، یہ کتابیں آئی تھیں، اب تم نے ضرور ایمان لے کے آنا ہے۔ وہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ جو وعدہ ہے کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ لا نفرق بین احد من الرسل، اب کہتا ہے کہ ضرور ایمان لاؤ گے تم اور اس کی نصرت بھی کرو گے، ضرور مدد بھی کرو گے تم۔ اور کالا اقرار تم، انہوں نے اقرار کیا۔ کس نے اقرار کیا؟ رسول نے جن کو تبلیغ کی انہوں نے اقرار کیا۔ ناصر بھائی میری بات سنیں، لی تؤمنن تو ہو گیا ایمان لاؤ گے، بات تو سن لیں، آگے نہ بھاگیں۔ بی کیا ہے؟ بی کا ترجمہ بھی کریں نا۔ فنش کر لے دے دو اس تو پر۔ یار بی ہی کا ترجمہ چھوڑ رہے ہو آپ ورڈ ایک بیچ ہاں میں۔ جی اس پر، لتؤمنن بی ہی، ہاں البتہ ضرور لاؤ گے تم اس پر۔ اب بی ہی کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے؟ بیہی کا مطلب ہو گیا اس پر۔ اس پر یعنی کہ کس کے اوپر، کس کی کرنا ہے؟ مصدق کس کے اوپر کر رہا ہے؟ وہ ان کتاب کے اوپر ہی کر رہا ہے اور حکمت کے اوپر ہی کر رہا ہے نا تصدیق۔ اور وہ بتا رہا ہے کہ تم اب ایمان لاؤ گے، جو ماننے والے ہیں اس کے، کہ تم ضرور مدد بھی کرو گے اور ایمان بھی لے کے آؤ گے۔ اور انہوں نے اقرار کیا، ان لوگوں نے انکار کیا۔ آگے کیا گیا؟ اس پر عہد میرا، کالو کہا انہوں نے، اقررنا اقرار کیا، کالا فاشہدوا وانا معکم من اور یہ اقرار الشاہدین، کس کے آگے ہو رہا ہے؟ اقرار کس کے آگے کر رہے ہیں وہ؟ جو ان سے تصدیق کروا رہا ہے ان کے سامنے اقرار کروا رہے ہیں نا، اس سے اقرار کروا رہے ہیں، اقرار کر رہا ہے وہ۔ تو نبیوں کے سامنے اقرار ہو رہا ہے کہ اللہ کے سامنے ہو رہا ہے؟ کس؟ یار نبیوں کے سامنے اقرار ہو رہا ہے یار آپ سے پوچھ رہا ہوں میں۔ یہ جو تنصرون اور تومنون جو ہیں ان سے کہہ رہا ہے خدا، وہ رسول کہہ رہا ہے ان سے۔ جی ناصر بھائی یہ تو نہیں، بات جب کہتا ہے کالا اقررتم، اب یہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ نہیں یہ رسول تو نہیں کہہ رہا لتؤمنن یہ بہ ان ولتنصرن۔ لوگوں نے جواب میں آگے سے جواب دیا، انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ تم سے جو وعدہ لیا تھا، کہ تم نے پیچھے حکمت اور کتاب جب سکھائی تھی تو کیا تھا؟ وہاں پہ بھی وعدے لیے ہوئے تھے ان سے کہ تم جب بھی کوئی نبی آئے گا تو اس کو تم نے اس پر ایمان لے کے آنا ہے، یہ وعدہ تھا بیسیکلی۔ اور جب وہ رسول آیا تو انہوں نے اقرار نہیں کیا، تو اس کے بعد بتا تو دیا اگلی آیت میں، دیکھو فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، انہوں نے جب انکار کیا تو اس کے نتیجے میں کیا بنا؟ فاسق بن گئے وہ۔ تو یہ نبی جین کے لیے ہے نا، مشاق اللہ جن سے لے رہا ہے انہیں کو اللہ کہہ نبی رہا ہے۔ فاسق بن گئے، نبی فاسق بن اللہ گئے، کہہ رہا ہے فمن تولی، ماننے والے نہیں ناصر بھائی جو اگلی آیت میں ہے فمن تولی، جو اللہ کہہ رہا ہے اس سے پھرے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، بعد ذالک اس کے بعد، تو اللہ اس کو کہہ رہا ہے نا فاولئک، تو پس وہ ہو جائے گا ہم الفاسقون، نہیں فاسقون۔ وقاص بھائی ایک سوال تو ان سے پوچھو نا، یہ جو لی تؤمنن بہ ہی ہے، یہ رسول ایمان لا رہا ہے نا نبیوں پر۔ مجھے ایک منٹ دیجیے گا۔
جی چلے رسول کس پہ ایمان لا رہا ہے؟ مجھے ایک منٹ شاہ صاحب کو بات کرنے دے یار، بس شاہ صاحب بنی وقاص یہ تو پوچھ رہا ہے ان سے، یہ ایمان کس پہ لا رہا ہے؟ وہ کتاب پہ لا رہا ہے، کس پہ لا رہا ہے؟ رسول ایمان لا رہے ہیں مائی رسول لو پر بھائی مجھے ادھر فل جو ہے نا ادھر فل اس ٹائم نا فل ایک منٹ گڑبڑ ہو گئی مجھے ہے. ایک منٹ دیجیے شاہ صاحب کو ذرا ایک منٹ دے دیں یار، کافی دیر ہو گئی. اچھا یہ وقاص صاحب جو فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر جائیں گے یا پھریں گے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوئی پھرے گا، اگر تم میں سے کوئی پھرے گا. اب آپ نے لگانی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83. لگائیں جی. اب بنی اسرائیل پھرے، وقاص صاحب پھر گئے، وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وقاص پھر گیا تھا. ٹھیک ہے جی، پھر گئے ہیں. ہاں وہ دیکھیے، اب ایک ہوتا ہے اگر یہ فمن تولا انبیاء کوئی خطاب ہے کہ تم میں سے کوئی پھر گیا، تو انبیاء کو پھریں گے تو نہیں، لیکن ایک آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس رسول کا مقام اتنا ہے، اگر جس نے انحراف کیا تو ہو جائے گا. تو وہ ہوئے نہیں ہیں. اب ہوئے کہاں پر ہے، وہ میں وہی لفظ آپ کو لکھائیے جی، لگا دیا. جی جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب اللہ نے میثاق لیا وقاص سے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا. آگے دیکھیں ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، آگے بھی پڑھیں. الا قلیلا. ہاں یہ ہے وقاص، وقاص چلو اچھا. یہ ہے وقاص. الا قلیلا منکم، منکم ان میں اچھا سے نہیں، جو کم وہ تو ہیں خیر وہ نہیں پھرے. اور میری گل سن، ازرائے مزاق ہے، لیکن تولیتم تو پھرے نا، ہاں پھر گئے بالکل. پھر کہنا. تو میں پوائنٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں جہاں انبیاء کا ذکر ہے وہ پھرے نہیں، صرف ایک تنبیہ کی ہے ان کو. یہاں وہ تنبیہ ہے. یہاں جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں یہ جا رہے ہو تو اس کو توڑنا مت، یہ تو ضروری نہیں کہ وہ اس نے توڑ دیا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں جو تولیتم ہے یہ ہے عام لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل والے جو انبیاء کی شان. اللہ دیکھیں اللہ کیسے خیال رکھتا ہے، فرق ہو گیا نا. چلے جی کھولیں خان صاحب، کھولیں جی سورۃ حریم کی آیت نمبر 1 کھولیں جی. میں دکھاتا ہوں کون پھرا ہے. میری گل تو سن یار، ایتھے تو کلیئر کر لے. میں ہن میری گل پوری نہیں ہو تو جمپ لا کے ادھر ٹرنا. نہیں آپ نے دکھا دیا نا کہ بہت نہیں، سارے میں کلیئر کر لوں. میں بابے ایمان صاحب اور جو ناصر صاحب ہیں وہ بھی یہاں تشریف فرما ہیں. تو یہ دیکھیے، یہ میں فرق سمجھا رہا ہوں. عام بندے میں اور نبیوں میں قرآن کیسے فرق رکھ رہا ہے. جہاں پھرے ہیں وہ پھر گئے، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے. اور وہاں فمن تولا، جو کوئی پھرے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، بس صحیح ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. باقی گفتگو جاری رکھے. میں نے یہ پوائنٹ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 1 کھولیں ذرا خان صاحب. یار پہلے اس کو تو کلیئر کر لو. ہاں بھی دکھاتا ہوں نا، نبی کے ساتھ بھی تو دکھاتا ہوں نا. بنی اسرائیل کے ساتھ تو آپ نے دکھا دیا ہے، وہ آیت میثاق رہ جائے گی. جی بالکل بالکل بالکل. انہی میثاق میں سے، اسی نبیوں سے جو اللہ میثاق لے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اور اس میں یہ کون سا نبی ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر حرام کر رہا ہے اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے جی، بتائیں کون سا نبی ہے یہ؟ وہ جو تم آپ حرام سمجھتے ہو نا، حلال اور حرام اور حرمت والے، یہ وہ نہیں ہے. چلے بتا دیں، مسئلہ نہیں ہے، جو آپ کو فہم ہے وہ بتا دیں. دیکھیں میں لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کے معنی اور مفاہیم جو ہے وہ مختلف. وہ یہ تھا کہ جب ازواج نے، اس کا یہ شان نزول ہے کہ انہوں نے شہد کھایا تو انہوں نے کہا کہ کوئی سمیل آ رہی ہے. تو حضور علیہ السلام نے کہا چلیں ازواج، یہ دیکھیں یہ جو پرسنل میٹر ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، یہاں پر اس کی رہنمائی گائیڈ کیا جا رہا ہے. اب جب ازواج نے کہا کہ آپ سے وہ شہد کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اندر کوئی سمیل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے، دیکھیں آج کل بھی جو خواتین ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی بات کو مانا جاتا ہے. اب قرآن مجید فرما رہا ہے کہ لِمَ تُحَرِّمُ، تم نے اس کو کیوں حرام کیا، ما احل اللہ. آگے پورے ورڈ کیا پورے پڑھیے گا ذرا، میں کہیں احل اللہ لک. ہاں میں کرتا ہوں. جو اللہ، دیکھیے اس میں بھی شان ہے، جیسے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی تیرے ذکر کو ہم نے تیری خاطر بلند کیا. اللہ تو یہاں حضور کی شان، نبی پاک کی شان بیان کرے. یہ شہد تو میں نے بنائے ہے تیرے لیے ہے ہی لاکا. جب تیرے لیے ہے تو اپنے اوپر منع کیوں کر رہا ہے؟ تو یہاں وہ والا حرمت نہیں ہے کہ جیسے معاذ اللہ خنزیر حرام ہو گیا یا کوئی یہ ہو گیا، بلکہ وہ کچھ وقت کے لیے حضور نے اپنے اوپر اس کو منع کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے عورتوں کو، میں نے تو پوچھ رہے ہیں کیوں منع کیا، سوال ہو رہا ہے. منع نہیں کیا، حرام کیا اپنے اوپر. ادھر کویسچن مارک ہو رہا ہے. ہاں بالکل بالکل لیما بالکل. تو یہ دراصل صاحب اس میں میری ہدایت یہ ہے اس آیت سے کہ اگر میں سگریٹ پیتا ہوں
یا شراب پیتا ہوں اور میری بیوی کہتی ہے کہ نہ کیا کرو، تمہارے جو ہے منہ سے سمیل آتی ہے، تو مطلب اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے یہ کام مت کرو، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے پھر تو میں جاری رکھوں وہ کام۔ نہیں تو پھر نہیں، جاری کہاں رکھا، جاری تو نہیں نہیں تو تم سگریٹ کو شہد کے ساتھ ملا رہے ہو یار۔ اچھا چلے ناصر بھائی آپ کا یہ نام تو شاہ آپ نے صاحب ہے؟ چلے یہ نہیں، دیکھا بولنے نا دو، ان آپ کو نے بھی حق حاصل ہے، ان کو بھی حق یہ حاصل ہے۔ چلیں جی شاہ لیکن صاحب اس آیت میں شہد کا تو لفظ ہی نہیں ہے۔ چلے اس میں مسئلہ نہیں ہے، نہیں، مسئلہ اس میں شراب یہ کہاں ہے؟ نہیں میری عرض سنیں نا، اس میں شراب کہاں ہے؟ ہاں اچھا شراب بھی حلال نہیں کا ہے۔ شراب تو کچھ بھی ہے نا نہیں ہے شاہ صاحب، حرم سگریٹ آپ تو حلال شہد کا شراب لے رہے ہیں، حرام ہے ہم نا، شراب تو حرم نہیں وہی ہو وہ سکتی نہیں ہے۔ ہے، دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، لفظ میں عرض کر، جیسے میں نے اس دن آپ کو اصحاب النار بتایا تھا نا، اب لفظ جو ہے وہ مسجد حرام ہے، تو کیا اس کو آپ حرام کر دیں گے؟ مسجد حرام کو حرام کہہ دیں گے؟ حرمت والی وہاں پر حرمت والی نہیں کریں گے؟ نہیں حرام نہیں کریں گے۔ نہیں وہ کریں گے، ہم تو حرام ہی نہیں کریں گے۔ نہیں، تسی تو حرام ہی کرو گے، میں نے پتا ہے۔ اچھا اچھا شہد بھی وہ حرام ہے یا حلال؟ تقدس کے الحرام، حرام کر دیں گے، الحرام مرغیاں بھی خاص حرام طور کر پہ شاہ دیں گے۔ صاحب حرام۔ استعمال کیا خاص گیا۔ حرام۔ ہاں شاہ صاحب یہ جو حرام ہے ابھی یہ شہد ہی ہے صرف، شہد ابھی بھی حرام ہے یا حلال ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں، اس کو پورا آگے پڑھ لیں گے نا، سارا سمجھ آ جائے گا، آگے چلیں، پورا جو سورہ تحریم ہے نا مکمل پڑھ لیں تو مسئلہ حل ہو چلے جائے جی گا۔ خان صاحب مکمل پڑھیں نہیں گے۔ اپنا شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا تو دیا کہ کوئی حلال چیز ہے جس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام جی کیا، بالکل، کچھ وقت بتا کے تو لیے دیا۔ اپنے اوپر ہاں، کیا نا۔ تو حلال کو حرام کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ بھی اس کو بحال رکھو بس۔ جی نہیں بس کچھ وقت، نہیں دیکھیں شاہ حرام صاحب یہ کا جو کچھ دیکھیں وقت کہتے ہیں یہ آپ کا فہم ہے، لیکن آیت میں نہیں لکھا ہوا، آیت میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کیا ہے تیرے لیے، تیرے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں اپنی اب ازواج کی یہاں ایک رضامندی اور کے فرق لیے۔ سمجھ لیں، دیکھیں ادھر ہے سورہ الاعراف میں 157 میں ہے کہ وہ یحرم، یہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ حرام کرتا ہے جو پاک چیزیں ہیں اور حرام کرتا ہے جو ناپاک چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر آپ یہاں پہ بھی غور فرمائیں گے نا، پوری امت کے لیے نہیں ہے کہ پوری اپنی ذات کے لیے، یہ دیکھیں برا غور فرمائیں، ایک ہوتا ہے نا حکم دینا اپنی امت کو دینا، یہ اس میں فرق آ جائے گا جو میں کچھ وقت کے لیے کہہ رہا ہوں نا۔ ایک ہے کہ امت کو بتانا، حکم دینا، احکامات میں یہ نہیں آ رہی، یہ الفاظ کیا ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی، لما، کیوں، تحرمو، حرام کیے، ما احل اللہ، وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے لکا، جو تمہارے لیے حلال کی، تبتغی مرضات ازواجکا، اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، بیویوں کی رضا چاہتے ہو۔ اب جو بیوی کی رضا چاہنا ہے یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیوی کو راضی کرنے کے لیے اگر بندہ کچھ چیز اپنے اوپر پابند لگا لیتا کچھ وقت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض ماشاء اللہ اللہ، شاہ صاحب، ماشاء اچھا وہی شاہ صاحب، وہی جو نبی رسول ہے، وہی جو ہے اللہ اسی کے تھرو کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لوگوں پہ حلال کرے گا، جو بری چیزیں ہیں بکاس ان کو اگلی پڑھنا، حرام بکاس کرے اگلی گا۔ تو پڑھ دے، لیکن کنکلوژن پھر بھی نہیں نہیں، لے۔ اسی نبی شاہ کی صاحب نے اللہ، اس آیت کو بھی جو ہے وہ کر نہیں دیا ہے ایک کہ منٹ یہ ایک آیت منٹ، میں صرف پہلے بھی نبی کے حلال لیے حرام ہے، پہ ہی رکا ہوا ہوں۔ شاہ صاحب مطلب یہ یہ نبی آیت کی اگر ازواج کے قرآن لیے سے ہے۔ نکال بھی نکال بھی دی جائے تو مسئلہ نہیں ہے، اس شاہ سے صاحب کوئی کیا کیا نام کر ہے دیا خان جائے؟ صاحب؟ اس کیا کی کر اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں کیا کر دے، بولے کیا سوال کرے نا، سوال کیا ہے؟ مثلا یہ مطلب میسج صرف آیت نبی کے یہ ازواج کے نبی لیے کے ہے۔ لیے ہے نا، صرف نبی کے ہاں لیے، ہاں نبی کے ازواج کے وہ تو گزر گئے، تو اس ہاں آیت کو اب قرآن سے اگر نکال بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، جی میں عرض اس کرتا کی ہوں، ضرورت میں اس نہیں کا ہے اب جواب دیتا ہوں، میں جواب تو امت کو سنیں، کوئی او بھائی سنیں میرے محترم، جواب سنیں۔ کئی آیات ایسی ہیں، روم کا ذکر ہے، سورہ روم کی پوری والی آیتیں پڑھ دے، فتح کی بات ہو رہی تو آیتیں نکال دیں اس میں بھی حکمت ہے کہ دیکھیں حکمت کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ کون بولا تھا؟ ابھی مانی بولا تھا یا اپنا کون بولا تھا؟ آصف صاحب، آپ کی شادی ہوئی ہے نا، تو بیوی جو ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سورہ احزاب میں جو بیویوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، خواتین کے جو ایک نفسیات ہوتی ہیں نا، یہ قرآن اس کی ہمیں بھی تعبیر تلقین کر رہا ہے کہ بیویاں یہ رویہ کریں گی، تم نے کس طرح رویہ۔ اللہ اپنے نبی کا مربی ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، نبی پاک ان کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی گائیڈ کرتا ہے، اس میں کیا پرابلم ہے جی؟ اللہ تعالیٰ باب امام اس کا فہم لے گائیڈنس جی، تو اس آیت مجھے پہ یہی ملی نیچے سے نا ڈیمانڈ کہ آ رہی ہے۔ اللہ جو میرے ہاں لیے حلال کر رہے چیزیں وہ میں نے اپنی اس پہ بیوی کے لینا باب کہنے پہ امام کا حرام فہم۔ نہیں کرنی، نہیں وہ تو نہیں مطلب جو دیکھیں حرام سگریٹ کا ہے، شراب ہے، جو حلال میری زمروں عرض میں آ رہی ہیں چیزیں، نہیں وہ جواب دے مانی دیں رک جا، ناصر صاحب نے، دیکھیں میری سنیں، ناصر صاحب مانی نے رک جا، جواب دیا، میری عرض سنیں۔ بابے جی یہ فہم دینا اس آیت ہاں تک دے کی دیں، کہہ رہے اچھا جی۔ ناصر صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، دیکھیں سگریٹ پہلے ہی مکروہ ہے، شراب پہلے ہی حرام، یہ وہ چیز ہے سنیں جو حرام نہیں ہے، لیکن بیوی کی رضامندی کی خاطر تاکہ ان کو خوشی ہو،
انہوں نے کچھ وقت کے لیے اپنے اوپر روک لیا. یہ وہ والی اگر حرمت ہوتی تو کرینہ بتا آیت کی جو اٹھان ہے نا، آیت کے جو الفاظ ہیں وہ واضح طور پر بتا رہے ہیں. چلے شاہ صاحب یہ باب امام بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں ہاں جی، ذرا لینا موقف ان لینا کا اپنا موقف ہوگا، لیکن میرا جو اصل مسئلہ نہیں شاہ صاحب، مسئلہ نہیں اگر ان کا نہیں، اپنا فمن موقف ہوگا. تولا ثم تولیتم، اس کا جی فرق جی وہ نوٹ رکھنا. تنبیہ ہے، جی بالکل جی بالکل. ایک اللہ جگہ پہ وہ پھر گئے ہیں، ایک جگہ پہ اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی جو ہے پھرے گا اس سے تو وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا. بالکل اللہ کی تنبیہ ہے. جیسے اللہ کہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو اس میں بھی اللہ تنبیہ کرتا ہے کہ جو بھی لوگ کفر کریں گے، اللہ کے آیات کا انکار کریں گے تو وہ اب تم نار. گڑبڑ کر گئے، بالکل گڑبڑ کر گئے ہو یار. اچھا چلے میں نہیں جاتا ادھر، نہیں گڑبڑ جاتا. نہیں تو قرآن کا ادھر اچھا کوئی ٹھیک ہے میرے بھائی، اگر نہیں تیرا میں شاہ صاحب، دیکھے تو پاکستان، دیکھو وکاس اچھا میں پاکستان نہیں میں ہوتا، پڑھتا غلط شاہ سننا. صاحب، میں نہیں پڑھتا. یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے نا اس دلیل کے لیے، اگر تو پاکستان میں ہوتا کسی مولوی صاحب کو ہوتا تو کان پکڑا کے ڈنڈے مار دے، یقین جا. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے شاہ صاحب. مطلب تو آیت کون سی پڑھ گئے، وہ تو کفر کیا اچھا دیا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. جی باب امام بھائی آپ بھی ذرا بتا دیں کہ کیا آپ کا کیا موقف ہے اس آیت پہ، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم. شاہ صاحب چلے گئے ہیں یار. ان کا جانا ہی بنتا تھا. یہ خان صاحب ذرا کھولیے گا، اگر وہ نہیں آپ مائک اوپن کرے، سورت الاعراف کی 157 کھولیں. ابھی انہوں نے نہیں کچھ وقت، ایک منٹ کھولے تو صحیح. یہ جو سیم ورڈ ہے تحرمو، ابھی یہ دیکھیں سورت الاعراف میں. شاہ صاحب شاید نیچے گر گئے تھے، اٹھا لو یا ان کو. نہیں میں نے کوئی ریکویسٹ مسئلہ نہیں، بھیجی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، شاہ صاحب آ جائیں گے. ابھی یہ دیکھیں اتنی یہ بڑی اللہ کیا آیت. کہہ رہا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات. آگے پھر آ رہا ہے ویحرم علیہم الخبائث. اب وہ کیا کر رہا ہے، وہ حرام کر رہا ہے ان کے اوپر جو خبائث میں سے ہے. اب ادھر اب دیکھیں اپنا اپنا مفہوم ہے، اب اس میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ اب یہ تو ایڈیشن ہے نا کہ نہیں شاہ صاحب. اچھا، ایک تو وقاص صاحب دیکھیں، اب آپ نے اپنی گفتگو میں تضاد نہیں کرنا. یا تو پہلے ہی میں نے پچھلی گفتگو بھی یاد ہوئی نا، پھر آج کے بعد ایک طرف تم جہاں پہ کوئی تمہیں بظاہر کوئی نقص آتا ہے وہاں نبی مان لیتے ہو، جہاں شان ہوتی ہے وہاں نبی نہیں مانتے ہو. پہلے تو کرو نا کہ ادھر بھی مانو، تحریم میں اسی نبی کو مانو، اور یہاں سورہ حرام میں بھی اسی نبی کو مانو. یہ میں کلیئر کر لو. کیسے شاہ صاحب میں کیسے مانوں کہ ایک نبی جو ہے وہ حرام کردہ چیزوں کا حکم دے رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، وہ لوگوں پر ان چیزوں کی تنبیہ کر رہا ہے، اور وہی نبی جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے اپنے اوپر حرام کر رہا ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ نبی کیسے اپنے اوپر کیسے حرام کر رہا ہے. نبی صرف وہ کہتا ہے جو خدا بتاتا ہے اسے، وہ خود اور نہیں کچھ ناصر بھائی کہتا. رک جائیں یار، رک جائیں. جب وہ خدا کے ذریعے سے سارے کام کر رہا ہے تو یہ اس کی بشری تقاضے کے اچھا تحت خدا نے اسے یہ نہیں بتایا کہ شہد کو آپ نے حلال نہیں کرنا، حرام نہیں کرنا اپنی ازواج کو راضی کرنے کے لیے، یہ نہیں خدا نے اسے کے بتایا. معاملات ہے. قرآن دین کے لیے ہے، دین کی تکمیل کے لیے. تو اگر تو انسان دین میں زمین پر شہد غلطی کہاں سے آ کرتا گیا ہے ناصر تو بھائی؟ یہی تو اسی کی تو اللہ تعالیٰ نے اچھا اسی آپ کے اپنی لیے تو بیوی، بیان کر آپ دیا. اپنی بیوی کو راضی کرنے یار کے لیے اتنی بحث کیوں بنا دی ہے نہیں، یار؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میرے جواب سنیں. دیکھیں وقاص صاحب میری عرض سنیں، میری ایک سنیں. منٹ صرف میری صرف بات نہیں مکمل میں ہو سنوں گا، لینے میں جانا ہے یار، مجھے ایک منٹ سن. دیکھیں ایک منٹ صرف ایک منٹ بھی نہیں لوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی جو شخص ہے جو شادی شدہ ہے، کیا وہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جو ناراض ہوتی ہے، کیا قرآن سے اس کی مدد لیتا ہے؟ قرآن میں دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو راضی کرنے کے کیا طریقے بتائے ہیں. مطلب ایک کامن سی بات ہے یہ تو. یار میں عرض کرتا ہوں. یہ مطلب ہی نہیں نکلتا یہاں سے اس بات کا. میں اس کا جواب دیتا ہوں. وقاص صاحب میری بات سنیں. گزارش جہاں میاں بیوی کا ہوتا ہے نا معاملہ، مثلا آپ ایک وقاص صاحب ایک پرفیوم لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو پسند ہے، آپ اس کو پرفیوم لگاتے ہیں. یا جس کی 2 بیویاں ہوں، 4 بیویاں، جس کی 2 بیویاں، ان سے جا کر پوچھ لیجئے گا دعا کریں جی اللہ ہمیں بھی دے. تو 1 دا قائل ہے یا 4 دا قائل ہے؟ شاہ صاحب یہ میں ابھی جناب کمارا ہے، 11 شاہ صاحب یہ کمارا ابھی 11 دا کیا جی یہ 11 کمارا دا جی. اجے کو ایک نہیں آئی. اکبر پتہ ہے اکبر اعظم 18 کا قائل تھا، پتہ ہے آپ کو؟ ناصر صاحب جس حساب سے 12-13 ہے اس حساب سے تو میرے پاس بھی نہیں گال تو سونا. اکبر پتہ ہے کیا، اس کا دربار میں تھے 2 بہت بڑے علامہ تھے، ایک کا نام تھا ابو الفضل اور دوسرے کا نام تھا فیضی. اچھا انہوں نے اچھا قرآن شاہ صاحب وہ
शाह साहब वो दादाजी ने कोई सवाल पूछना था आपसे, वो नहीं यार आपका दादाजी इंतजार ना, कर मैं रहे नहीं हैं। दादा देखिए मेरी बात सुने, अच्छा जो एक मिनट बंदा यार मेरी बात स्टोरी सुने, सुन मेरी लेना, बात सुने, मेरी बात सुने, बहुत मजे की ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ जो बंदा ਤੁਸੀਂ गाली ਬਾਗੇ मेरी ਫਿੱਦਤ दादाजी ਖਾ ਗਏ माजरत ਸੋ चाहता ਬਾਬਾ ਇਮਾਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ दादाजी ਬਾਗੇ मेरी बात ਫਿੱਦਤ सुने, ਖਾ मेरी ਗਏ ਸੋ बात ਮੈਨੂੰ सुने, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਬਾ दादाजी ਇਮਾਮ आप ਕੋਲੋਂ ਲੈ जीते, ओ मेरी बात सुने यार, नहीं मेरी नहीं 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 आप जीते मैं हारा, आप नहीं का बात सुन ले यार, बात सुन ले, आप जीते मैं हारा, मेरी हार है आपके सामने, मैं जो गालियां नहीं देते हैं ना बागे बंदे, फिद्दत है था कि नहीं फिर ओ मेरी बता दो। बात सुने यार, मेरी बात सुने, यार मैं गालियां जो बंदे जो आप भी, और मेरी चले बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी कम्युनिटी से भी जो बंदा गाली देता हूं मैं उसको भी अवॉइड कर जाता हूं, इसलिए आप जो भी बंदा गाली देगा मैं इस ब्रॉड पर उससे बात नहीं करूंगा, बाकी इनकी ब्रॉड जा रही, चूंकि आपके साथ मेरा एक तलख अच्छा तजुर्बा हुआ है। गालियां साहब, गालियां यार आप ज्यादा मैं बुरी हैं दादा गालियां साहब ज्यादा मैं बुरी हैं कभी या बाइक आउट नहीं दीन किया। को दादा दीन को साहब अपना रूप देना ज्यादा बुरा है आप मुझे जब बताएं एक देखें, बंदा आप जब गालियां देता है वो ज्यादा बुरा है या एक बंदा आलम है और वो अपनी कर लो आप स्टोरी उसका बना ले इल्म पे आप तो उसका क्या वो दलील बेहतर है या गालियां देने वाला बेहतर है गाली देने वाला फिर भी बुरा है, आप उसको नहीं दलील से रद्द नहीं करें, आप उसको दलील से रद्द करें, ठीक। अब मेरी बात सुन लें, दूसरी बात है वकास साहब, आप सुनिए, आप होस्ट है मानी साहब, अच्छा इसका मतलब जो आलम है वो उसको इजाजत है झूठ मेरी बोले बात तो जितने सुने यार, मर्जी मेरी बात तो सुने, ये अपनी राय दे नहीं रहे हैं, आप लोगों को नहीं आपके सामने देते आपने हैं ना, उस दिन बागे फिद्दत ओ खा मेरी लिया बात तो तो वो सुने फिर यार, इसका और मतलब आज है बागे कि फदक नहीं है मौजू, मेरी बात सुने, रुके आप यार अच्छा गुजारिश है, मैं देखें क्या बदतमीजी भी तो मैंने उसी बात से वकास की साहब थी सुने ना मेरी, इनको यार म्यूट, वकास साहब ये जी मेरी जी चॉइस शाह होनी साहब मैं चाहिए, सुन रहा हूँ वकास साहब मेरी चॉइस होनी चाहिए, ये मुझे हक देता है इंसानी आजादी के, मैं किसी से बात करना चाहूँ तो करूँ, जी ना जी करना जी चाहूँ तो ना करूँ, ये बिल्कुल मुझे हक है कि नहीं? सही है बिल्कुल शाह है, साहब सही है बिल्कुल आप है। सही कह जी रहे हैं बस दादा अगर भाई मेरा अगर हक नहीं है तो नहीं मेरा करना प्लीज उस चाह पर रहे मुझे तो मेरे ऊपर पाबंदी ना देखे, मुझे पर जबर ना करे ना, जी मैंने जी पहला जी कि आप जीते मैं हार गया, बस बात नहीं खत्म। सही है दादा सही ठीक है हो शाह साहब सही कह रहे ठीक हैं हो गया शाह साहब अगर नहीं करना चाह रहे तो मसला नहीं हाँ उनको ना बिल्कुल करें ठीक हो गया मैं नहीं करता हाँ कोई बाकी और साथी आ जाएगा, आप ऐसे इससे बात कर लें। ऐसे ही ना फिर अपने से ना कहा नहीं करें कि देखे जी ऐसा बागे नहीं, मैं फिद्दत अपनी था राय ही दूंगा, नहीं आप उसको काउंटर कर दिया करें, देखें मेरी जो राय है, जो मेरी तहकीक है, मैं उसको बयान करने पे मुझे आजादी है, आपको बिल्कुल जो ऐसे ही आपकी तहकीक है आप वो बयान किया करें, बात इतनी बिल्कुल सी है बस। बिल्कुल शाह साहब आई एम एग्री विद चल यू हाँ हाँ अच्छा आप सही है। किसी चीज से रद्द किया करें बातों से नहीं रद्द होता ना फिर चले ला मसला दिया। नहीं है दादा भाई हम बाबे माम भाई को मौका देंगे चलो तो वो दादाजी आप ओके बातों से बागे जिस तरह मर्जी रद्द करें आप करते रहे, ठीक है, मेरी जो राय है, जो मेरी तहकीक है, जो मैंने मुताला किया, मेरा हक है कि मैं ठीक बयान है शाह जी ठीक है शाह अच्छा जी अच्छा। अब ये वकास साहब इसको मैं इस तरह से लेता हूँ, देखिए आप जैसे आप कह रहे हैं कि 2 बीवियां या 3 बीवियां हैं, अगर किसी बीवी को राजी करने के लिए अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी ना हो, इसको मैं ऐसा देता हूँ, ऐसा कोई शराब वाला मामला या कोई हराम वाला मामला नहीं है। मसलन परफ्यूम आप लगाते हैं, अल्लाह करे आपकी शादी हो जाए, आपने शाह जी परफ्यूम, अभी इसको तजर्बा ही नहीं है राजी करने का हाँ नहीं है तो अच्छा अल्लाह करेगा हो जाए, अच्छा आपने परफ्यूम लगाया, बीवी कहती है कि यार तुम ये परफ्यूम लगा के आए हो तो मुझे तो पसंद नहीं है, ठीक है तो क्या श्योर कह सकता है बीवी को कि ठीक है मैं आइंदा से ये जो है ना परफ्यूम नहीं लगाया, हालांकि परफ्यूम हराम नहीं है, सही है नजायज भी नहीं, वो सिर्फ बीवी की रजा की खातिर चले, बीवी खुश रहे, उससे कहा अच्छा तुझे कौन सा परफ्यूम पसंद है जी, वो कहेगी ये, उसने कहा ठीक है मैं ये खरीद कर आइंदा ये लगा लूंगा, मैं इसको सिर्फ इतना सा लेता हूँ, ये वो हलाल और हराम और हुर्मत वाली बात नहीं, ठीक है मैं इजाजत चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया। चले ठीक है शाह साहब मसला नहीं मैं इस पर कोई बहस नहीं करना चाह रहा आपसे नहीं सही है